تو اس میں ایک اور جو یہاں پر وہ جو مسفٹس کا جو پوری چین ہے، اور جو معاشرے کی جو مجھے لگ رہا ہے وہ ڈائی فنکشنل کا ورڈ ہے جو میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں تلفظ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہ جو پورا معاشرہ اس طرح سے چل رہا ہے، اس میں ایک اور بھی جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیونکہ جو مجالس ہیں بالآخر وہ اس میں لوگ جو ہے وہ پھر بھی تیار ہوتے ہیں کہ کسی پڑھنے والے کو زیادہ پیسہ دیں اور اس کو فنڈ کریں، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی کا رخ کر رہے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ جو پڑھ کے آئے ہیں ایران سے یا قم سے، نجب سے، یا حتیٰ پاکستان کے حوضوں میں پڑھے ہیں، وہ فوراً جو ہے وہ بن جاتے ہیں، مجلس پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ مقرر بن اس جاتے میں ہیں۔ اس میں ایک پریکٹیکل وہ بھی ہے کہ بھئی آڈینس وہیں ملتی ہے، کہیں اور آڈینس ہی نہیں ہے، کوئی اور پلیٹ فارم ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مانیٹری ایشو بھی ہے کہ کوئی اور انسٹیٹیوشن ایسا ہے ہی نہیں جس میں کوئی سسٹیننس کی گنجائش ہو۔ جو مدارس جہاں پر لوگ پڑھا رہے ہیں ان کا خود کا برا حال ہے۔ اگر آپ ٹیچنگ کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اور برے حال میں، اور اگر آپ فرض کریں یونیورسٹی میں جانا چاہیے، یونیورسٹی والے آپ کی ڈگری ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کو مثلاً کہتے ہیں بھئی یہ تو مولوی ہے اور ہم اس کو کیسے رکھیں مثلاً، یعنی ٹپیکلی یہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی لوگ کچھ طریقہ نکال کے کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کیا کیا جائے اب سوال؟ تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی معاوضہ لے رہے تو کیا غلط ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، غلط نہیں ہے، وہی والا قاعدہ ہم اپلائی کریں گے جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی پڑھا رہے، سرسرے میتھمیٹکس پڑھا رہے، اور اس کا ہم و غم یہی ہے کہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ مجھے بس جو ہے وہ پیسہ زیادہ چاہیے، اور اسی کو کمانے کے لیے پڑھا رہا ہوں، مجھے اور کوئی اور اس سے غرض نہیں ہے، اور یا ڈاکٹر ہے کوئی، وہ اسی صرف غرض سے کر رہا ہے طبابت اور اپنی پریکٹس، کہ مجھے بس اس سے صرف کمانا ہی ہے، اور اس کو جو پیشنٹ ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ لگتا ہے کسی کو بھی آپ کہیں وہ بھی یہ مذموم ایک بات لگتی ہے، غلط بات لگتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے آپ سارا کام، آپ کا تبلیغی کام، آپ کا جو بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے وہ ساری اس کی بنا پر ہے کہ کہاں پہ مجھے فنڈز مل رہے ہیں، کہاں پہ مجھے نہیں مل رہے، اور کہاں پہ زیادہ مل رہے ہیں تو میں وہاں جاؤں، کون سی بات کہنے پہ مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، زیادہ فیم مل رہا ہے، زیادہ ڈونیشنز مل رہے ہیں، اور اگر میں اس طرح سے سوچوں تو پھر ظاہر ہے غلط ہوگا۔ تو میرے خیال سے تقریباً ایک واضح سی ہے بات جو سوال آپ نے کیا، لیکن یہ کہ اب کیا کیا جائے، یہ جو ڈائلیما ہے اس کا حل کیسے ہونا ہے، وہ ایک زیادہ مشکل سوال ہے۔ ظاہر پاکستان کے معاشرے میں تو شیعہ آبادی ویسے کام میں تو ظاہر ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ کوئی اس طرح کی ہوگی، تو ظاہر ہے پھر وہ پبلک میں جاتے ہیں۔ حتیٰ جو اہل سنت ہیں برادران، ان میں بھی یہ پرابلم ہے، جو ان کے جو ریلیجیس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور ایون آپ شاید، یعنی مجھے تعجب ہوا کہ ایک صاحب مجھے ملے، وہی ملیشیا جب میں گیا تھا، تو وہ جس میں گیا تھا وہ نام اس کا اسلامک یونیورسٹی ہے، لیکن وہ کسی بھی پبلک یونیورسٹی کی طرح آپریٹ کرتی ہے، اور وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک جو یونیورسٹیز ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور یہ اس طرح سے اسلامک یونیورسٹی نہیں تھی جس طرح سے ہمارا تصور ہے کہ ایک مدرسہ ٹائپ کا، وہ نہیں، پراپر یونیورسٹی تھی۔ آپ سوچے جیسے کراچی یونیورسٹی ہے اس طرح کی یونیورسٹی۔ اس میں ایک صاحب تھے جو کہنے لگے کہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ اسلامک اسٹڈیز تھا، اور انہوں نے ملیشیا سے ماسٹرز کیا، ملیشیا سے پی ایچ ڈی کیا، اہل سنت تھے،
اور وہ انہوں نے کہا کہ میں 2-3 سال جو ہے وہ میں نے اسلام آباد میں یونیورسٹی میں پڑھایا، اور وہ کہنے لگے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں اس میں جو مجھے سیلری یونیورسٹی دیتی تھی اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ میں پھر واپس آ گیا ملیشیا، اور جس یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا اب اسی میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اب یہ جس صاحب کے پاس ویلڈ معتبر ڈگری ہے یونیورسٹی کی، وہ اسلامی تعلیم جب حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس اپرچونیٹیز ایسی نہیں، اور فورن یونیورسٹی سے، یعنی یہ نہیں کہ بھائی پاکستان سے کیا ہے تو آپ کو جگہ نہیں ملی، نہیں باہر سے کی ہے، مثلاً آپ نے جو ہے وہ ایک ویلڈ ڈگری لے کے آ رہے ہیں پھر بھی ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی صحیح سے، اور یہیں وہ معاش کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اب ان کے سوچتے ہیں اہل سنت کے جو مدارس سے جو لوگ نکل رہے ہیں، اور میں سن چکا ہوں یہ کہانیاں، جو مدارس سے ان کے لوگ نکل رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، تو سیم پرابلمز ان کے ساتھ بھی ہیں مور اور لیس، اور وہ لوگ بھی مثلاً ان کے یہاں بھی ایک جو چیز میں نے سنی ہے وہ یہ کہ بھئی تراویح میں لوگ پیسے دیتے ہیں، جیسے شیعوں میں مجلس میں دیتے ہیں، لوگ وہاں کے تراویح میں دیتے ہیں، اور ختم قرآن میں دیتے ہیں، مثلاً آپ کو اگر کسی کا کوئی مر گیا تو ختم ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہاں پر بھی ایک ریلیجیس اکانومی ہے جس میں زیادہ جو ہے وہ عوام خرچ کرنے کو تیار ہے۔ اسٹیٹ پاکستان کی شاید ان کو بھی اس طرح سپورٹ نہ کرتی ہو۔ جو معاش کا مسئلہ ہے اس انفلیشن کے دور میں، میری ایک عالم سے یہ بحث ہوئی تھی ایران میں ایک دفعہ کہ یہ مسئلہ ایکچولی کیا ہے، کیا لوگوں کی خواہشات بڑھ رہی ہیں یا انفلیشن اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ ایک زمانے میں تو چلو اسٹیٹ اگر اسپانسر کرتا، جو جو بھی معاوضے وغیرہ ملتے ہیں ان سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے ایک عام بندہ بھی اور ایک مولوی بھی، لیکن آج کل کے زمانے میں جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یا ہماری خواہشات بڑھتی جا رہی ہے، وانٹس کو نیڈز بنایا جا رہا ہے، تو اس مشکل میں تو تقریباً امپاسبل ہو گیا ہے یہ سوچنا کہ کوئی بندہ ایک نارمل باعزت زندگی گزار سکتا ہے ڈپینڈنگ آن ڈونیشنز یا فنڈنگز۔ آپ کچھ ایکسیپشنل ہیں جو کہ ظاہر دے کین میک اے لاٹ، دے کین گیٹ قابل عزت زندگی تھرو آل دس، لیکن نارملی کافی مشکل ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ تو آئیڈیلی سوسائٹی کو پوری طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے اسکالرس کو، اور اس حد تک کہ وہ ایک قابل عزت زندگی گزار سکیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کم از کم آج کل کے زمانے میں اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے اس سائڈ پہ جانے کا تو اس کو اس بات سے اویئر ہونا چاہیے کہ میں آگے جا کے مجھے کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر میں نے سیکریفائس کر دینا سب کچھ اور میں نے بلو ایوریج زندگی گزارنے کا سوچ لینا ہے۔ اگر اس نے کہنا کہ نہیں میں نے زندگی بھی اسی طرح سے گزارنی ہے جو میں ابھی مطلب جو ایک عام مڈل کلاس یا مڈل اپر کلاس ابھی میں گزار رہا ہوں مثلا، لیکن میں نے دین کو بھی پورا ٹائم دینا ہے، تو پھر اس کے لیے مجھے ڈیفینیٹلی پیسے کمانے کے لیے دین سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں دین کا جو بھی کام کروں، اب اس طرح کے علماء ظاہر ہے ایران کی آپ نے مثال دی، اس طرح کے بھی گزرے ہیں جو کہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کون سے تھے آغا کہ میں اسی شرط پہ آؤں گا کہ اگر مجھے کوئی معاوضہ نہیں دو گے، اور اگر نہیں دو گے تبھی آؤں گا۔ تو اس طرح کی بھی ظاہر ہے ایک پرسنٹیج ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں سائڈوں سے جو سوسائٹی ہے اس کو پوری طرح سے ایفرٹ کرنا چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے، اور جو اسکالر ہے اس کو پوری طرح سے ایفرٹ کرنا چاہیے جس طرح سے انبیاء نے کیا کہ میرا جو کام ہو، جو تجارت ہو، وہ کہیں اور سے ہو، اور اس کا میں جو بھی خدمت کروں۔ اب ظاہر ہے لیکن اس میں ٹائم کا اور سکلز کا ایشو آج کل کے زمانے میں مزید مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ایک چیز میں اسپیشلائز کریں تو دوسری کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک ڈائلما ہے ظاہر ہے، ایک ریلیجس
کوئی اسکالر اگر کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر یہ طنز سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو بزنس مین ہے اور وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے نا ریلیجن کا کام کرتا رہے، اور کوئی کام کر رہا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ باقی کام بھی کر رہا ہے باقیوں کی، باقی انسانوں کی طرح ہاں بالکل، یہ کچھ کچھ کانسیپشنز جو ہیں، کچھ پرسیپشنز جو ہیں وہ بہت غلط بنے ہوئے ہیں. یہ جو مقدس معابی ہے اس میں طلاب کی نسبت یا علماء کی نسبت، یہ اس نے کافی جگہ کام خراب کی ہے. تو دوبارہ فرمائیں، مقدس معابی سے کیا مقدس مطلب؟ معابی سے مراد یہ کہ بہت زیادہ مقدس بنا لینا، آ، ہوں اس کو اتنا مقدس ہونا کہ جو آ، وہ بالکل آ، انسان کے لیول سے باہر نکل جائے ہاں اور بالکل خدائی مرتبے پہ آ جائے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک تو یہی ہے کہ لوگ ریئلائز نہیں کر پاتے کہ بھائی یہ انسان ہے، اس نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے اخراجات ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اتھارٹی کا ایشو، کہ پھر اتھارٹی مس یوز ہونے لگتی ہے. اور اور اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں وہ یہ کہ لوگ پھر اتنا ہی نہیں اس چیز سے دور بھاگتے، اتنی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں کہ جو اس رول میں ہوتے ہیں فلفل نہیں کر پاتے. تو ایک تو یہ کچھ پرسیپشنز جو ہے وہ شاید صحیح ہونے چاہیے، اور کہ بھئی ایک عام انسان ہے، اس نے بھی بالآخر جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس نے بھی زندگی گزارنی. جو آپ نے بات کی کہ کیا پھر آج کل ابھی بالکل اگر ہم پریگمیٹیکلی سوچیں کہ کوئی شخص جو طالب علم بن رہے یا اس کو یہ ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو کیا اپروچ لینی چاہیے؟ آ، اگر کوئی میری اب یہ پرسنل ایڈوائس ہے، میرے خیال سے اگر کوئی مینج کر سکتا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنا کام مستقل چلا رہا ہو اور اس کے پاس کوئی کیپٹل ہے، اس کا کوئی موروثی ہے، کہیں سے اس کے پاس ہے، پہلے وہ جاب کرتا تھا، اس نے سیونگ کی ہے، اور واٹ ایور ریزن اس کے پاس کچھ کیپٹل ہے اور وہ کہیں انویسٹ کر سکتا ہے، تو میرے خیال سے کچھ اس طرح سے بیلنس رکھنا چاہیے کہ آپ کا بزنس سائڈ پہ چل رہا ہو، آپ کا کچھ کام سائڈ پہ چل رہا ہو جو ارننگ کا ہو، اور آن دا سائڈز آپ جو ہے وہ پڑھائی بھی کر رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، تبلیغ کر رہے ہوں، دین سکھا رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں. اور اگر وہ کام جو دوسرا کام ہے بہت ڈیمانڈنگ نہ ہو تو میرے خیال سے چل سکتا ہے پھر بھی. دوسرا والا جو وہ ایشو تھا کہ اگر میں فرض کریں کہ سائڈ پہ بزنس بھی کرتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں اس طرح کا، تو لوگ جو ہے وہ کیا سوچیں گے اس بارے میں. یہ ان کا ایشو ہے، اور یہ وہ پرسپشن کا ایشو ہے جو صحیح ہونا چاہیے. ہوں کہ بھائی اگر مولوی مانگے اور کہے کہ مجھے پیسہ دو تو مصیبت، ہاں نہیں مانگے اپنا بزنس چلا ہے تو مصیبت، تو پھر چاہتے ہو. ایگزیکٹلی. تو تو وہ والی بات آپ کو مجھے صحیح لگی، اور میرے خیال سے میں اس کو ایمفیسائز کروں گا اس پہ کہ اگر آپ اس سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں کچھ کمپرومائز کرنا ہے، اور کیونکہ آج کل جو ہے وہ سب کچھ خراب ہوا ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے قربانیاں دینی ہے. اگر مجھے واقعا دین کے بارے میں مجھے درد ہے، مجھے کنسرن ہے، مجھے سرو کرنے کی کچھ میرے اندر ہے جذبہ، تو مجھے یہ سیکریفائس قبول کرنی پڑے گی.